رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی بنیادی کتاب خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو کا دوسرا سبق یعنی اسم، فعل اور حرف کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ کلمے کی اقسام۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جو بات کرتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بامعنی، ایک بے معنی۔ بامعنی لفظ کو موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، اور ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اسے مہمل کہتے ہیں۔ انسان جو بات کہتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ پھر موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں۔ اگر بامعنی لفظ اکیلا ہو، ایک ہو، تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ کلمے کی اقسام۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اکیلا بامعنی لفظ ہو تو اسے مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، اور اسی کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، اور حرف سے کیا مراد ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اپنا معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ آگے بیان کریں گے کہ زمانہ، کل زمانے تین ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی ایک ہے پاسٹ، ایک ہے پریزنٹ، ایک ہے فیوچر، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اکیلا اپنا معنی بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ اب مثال دے رہے ہیں، جیسے قلم۔ دیکھیے لفظ قلم اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، قلم کا معنی قلم ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ تو گزرا ہوا زمانہ ہے اور نہ ہی اس میں زمانہ موجودہ ہے اور نہ ہی اس میں آنے والا زمانہ ہے، تو قلم اسم ہے۔ اسم کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ اسم اور فعل کی تعریف میں بس زمانے کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کا فرق ہے۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اکیلا اپنا معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کوئی بھی زمانہ نہ ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے سارا یسیرو، سارا اس نے سیر کی، یسیرو وہ سیر کرتا ہے۔ سارا کا معنی ہے اس نے سیر کی، یعنی سیر کا کام گویا کہ گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے،
یعنی اس میں سیر کا معنی بھی ہے اور ایک زمانہ بھی ہے. گزشتہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیر کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اس لیے سارا فعل ہے. یسیرو بھی فعل ہے. یسیرو کا معنی ہے وہ سیر کرتا ہے یا کرے گا. اگر ہم اس سے سیر کرتا ہے کا معنی لیتے ہیں تو اس میں حال کا زمانہ پایا جائے گا. سیر کرتا ہے یعنی زمانہ موجودہ میں ابھی سیر کر رہا ہے. سیر کرے گا اگر مراد لیں یعنی آنے والے زمانے میں، مستقبل میں وہ سیر کرے گا. آگے آپ پڑھیں گے کہ مضارع میں دو معنی ہوتا ہے، حال کا معنی بھی ہوتا ہے، مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ یسیرو میں زمانہ ہے، زمانہ حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو ہم مراد لیں گے. تو یسیرو میں کیونکہ زمانہ ہے اور یہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے اس لیے یہ فعل ہے. اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے بلکہ اپنے معنی کو بتانے کے لیے، اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو، دوسرے کلمے سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرے، ایسے کلمے کو حرف کہتے ہیں. جیسے من الا، من کا معنی ہوتا ہے سے، الا کا معنی ہوتا ہے تک. اب دن بھر من 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 کہتے رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. الا الا کہتے رہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. جب من اور الا کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملائیں گے، اسم فعل وغیرہ کے ساتھ ملائیں گے، تب ان کا معنی سمجھ میں آئے گا، تب ان کا معنی جو ہے ظاہر ہوگا. جیسے ہم اگر کہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہاں پہ من بھی استعمال ہوا، الا بھی استعمال ہوا. سرت من البصرۃ الی الکوفہ یعنی میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی سیر کی. اب پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. فائدہ: زمانے تین ہیں. نمبر 1 ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، جو زمانہ گزر گیا ہے اسے ماضی کہتے ہیں، ماضی گزشتہ زمانہ. نمبر 2 حال موجودہ زمانہ. نمبر 3 مستقبل آئندہ زمانہ. اب علامات بیان کر رہے ہیں. اسم کی کیا علامات ہیں؟ ہم کس طرح پہچانیں گے، کسی کلمے کو دیکھیں گے کس طرح پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے چند علامات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. ان علامات کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا اسم نہیں. نمبر 1 اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ الف لام ہو. الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے. جیسے القلم، جس کلمے میں الف لام داخل ہو وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسم ہی ہوگا، کیونکہ الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے. جیسے القلم، دیکھیے القلم کے شروع میں الف لام ہے. ہم نے الف لام کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ قلم اسم ہے، کیونکہ الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے. نمبر 2 حرف جر کا ہونا. کل 17 حروف ہیں جنہیں حرف جر کہتے ہیں. یہ حروف اسم میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں جر دیتے ہیں، انہیں کسرہ دیتے ہیں. ان کے تعلق سے آپ آگے پڑھیں گے کہ کون کون سے 17 حروف ہیں. باو تاو کاف لام واو منذ مثقلا ربا ہاشا مین عدا فی عن علا حتی الا. یہ وہ 17 حروف ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں. تو جس کلمے میں حرف جر داخل ہو وہ کلمہ اسم ہی ہوگا، کیونکہ حرف جر اسم میں ہی داخل ہوتے ہیں، فعل میں داخل نہیں ہوتے. تو دوسری علامت ہے حرف جر کا ہونا. جس کلمے کے شروع میں حرف جر ہو وہ اسم ہوگا. حرف جر انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. جیسے فی دارن، فی دارن میں فی حرف جر ہے جو کہ دار کے شروع میں ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ دار اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے. نمبر 3 جر کا ہونا. ایک ہے حرف جر کا ہونا، ایک ہے جر کا ہونا. فی دارن میں کیونکہ دار سے پہلے فی موجود ہے اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دار اسم ہے، یعنی دار سے پہلے حرف جر کے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دار اسم ہے. جر کا ہونا سے مراد کیا ہے؟ کلمے کا آخر مجرور ہو. مجرور ہونے کی کئی صورتیں ہیں، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کلمے کا آخر اگر مجرور ہو، مجرور ہونے کی جو صورت ہوگی اس کی وہ اس طرح مجرور ہوگا.
اور مجرور جو کلمہ ہوتا ہے دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے، جس کلمے میں حرف جر داخل ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی کلمہ مضاف الیہ بنتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. پھر مضاف الیہ کسے کہتے ہیں یہ سب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جاتی ہے، تو جس کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. ایک مثال سے سمجھیں. جیسے کہا جاتا ہے قلم زیدن، یعنی زید کا قلم. یہاں پہ قلم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف. قلم کسی کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب یہ کہا گیا قلم زیدن تو اب قلم خاص ہو گیا، یعنی زید کا قلم. تو یہاں پہ قلم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف. قلم ہوا مضاف، زید ہوا مضاف الیہ. تو دو طرح کے کلمے جو ہیں مجرور ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ کلمہ جس کے شروع میں حرف جر ہو. نمبر دو وہ کلمہ جو مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے. تو چاہے کلمہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو، اگر مجرور ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ جر کا ہونا اسم کی علامت ہے، اور جس پر جر آئے گا وہی مجرور کہلائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 4 تنوین کا ہونا. تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو. جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو، چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، وہ اسم ہی ہوگا. جیسے رجلن، کیونکہ رجلن کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش ہے، جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ رجلن اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے. نمبر 5 گول تا کا ہونا. گول تا کا ہونا اسم کی علامت ہے. اسم کے آخر میں گول تا آتی ہے، جیسے کراستن، کیونکہ کراستن کے آخر میں گول تا ہے، ہم نے گول تا کو دیکھتے ہی یہ جان لیا کہ کراستن اسم ہے، کیونکہ گول تا کا ہونا اسم کی علامت ہے. یہاں پہ 5 علامات بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، جیسے تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، موصوف ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا. یہ سب اسم کی علامات ہیں. ان کے علاوہ اور بھی علامات ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ جب دوسری کتاب پڑھیں گے، بڑی کتاب پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تنبیہ. الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمعان نہیں ہو سکتے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم میں الف لام بھی ہو، تنوین بھی ہو. یہاں جو علامات بیان کی گئی ہیں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک کلمے میں ایک وقت میں ایک سے زائد علامات پائی جا سکتی ہوں. کلمہ ایک ہو اور اس میں اسم ہونے کی ایک سے زیادہ علامات پائی جا سکتی ہوں، سوائے اس کے کہ الف لام اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی جس کلمے میں الف لام ہوگا اس میں تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین ہے تو الف لام نہیں ہوگا. اس کی وجہ بھی آپ آگے سمجھیں گے. یوں سمجھ لیں کہ جس کلمے میں الف لام ہوتا ہے وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے، اور جس کلمے میں تنوین ہوتی ہے وہ کلمہ خاص نہیں ہوتا، عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے ایک کلمہ خاص بھی ہو اور خاص نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے ایک وقت میں الف لام اور تنوین ایک کلمے میں نہیں آ سکتے. اب فعل کی چند علامات بیان کر رہے ہیں کہ فعل کی علامات کیا ہیں. 1 تا 3، یعنی 3 علامتیں یہ ہیں. قد، سین، سوف کا ہونا. جس کلمے کے شروع میں قد ہو، سین ہو یا سوف ہو وہ کلمہ فعل ہوتا ہے. جیسے قد سمع، کیونکہ سمع کے شروع میں قد ہے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ فعل ہے، کیونکہ قد کا ہونا فعل کی علامت ہے. قد سمع، اس نے سنا ہے. سیعلم، سیعلم میں سین ہے، یعلم سے پہلے سین ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ فعل ہے. سیعلم ان قریب وہ جانے گا. سوف یعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. یہاں پہ سوف ہے. دیکھیے قد سمع میں قد، سیعلم میں سین، سوف یعلمون میں سوف، یہ تینوں فعل کی علامات ہیں. جس کلمے کے شروع میں قد ہو یا سین ہو یا سوف ہو وہ کلمہ فعل ہوگا. یہ 3 علامتیں ہوئیں. 4 تا 7،
ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا، ان سب کی تعریف ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ابھی بس آپ رٹ لیجئے، اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ ماضی یعنی ایسا فعل جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع ایسا فعل جس میں زمانہ موجودہ میں یا آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ امر جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے اسے امر کہتے ہیں۔ نہیں جس فعل کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے اسے نہیں کہتے ہیں۔ یہ مختصراً میں نے تعریف بتا دی، ٹھیک ہے؟ آپ انہیں یاد کر لیں کہ فعل کی کون کون سی علامتیں ہیں۔ قد سن سوفا کا ہونا، ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا۔ ذہبہ ماضی ہے، ذہبہ یعنی گیا وہ ایک مرد۔ یذہب جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد۔ یذہب مضارع ہے اس لیے یہ فعل ہے۔ اذہب تو جا، اس میں جانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ امر ہے، اور امر کا ہونا فعل کی علامت ہے اس لیے یہ فعل ہے۔ لا تذہب تو مت جا، اس میں جانے سے روکا جا رہا ہے یعنی یہ نہیں ہے، اور نہیں کا ہونا فعل کی علامت ہے اس لیے لا تذہب فعل ہے۔ حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ اسم اور فعل کی کسی علامت کا نہ پایا جانا، علامت کا نہ ہونا، یہ حرف کی علامت ہے۔ اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، یہاں جو 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور بھی جو علامات ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے، فعل کی بھی کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حرف ہے، کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ جب اسم ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، فعل ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، اب بچا کیا؟ حرف، تو ظاہر سی بات ہے حرف ہوگا۔ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے، جیسے مین اور فی، کیونکہ مین میں اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ شروع میں الف لام ہے، نہ ہی تنوین ہے، نہ ہی گولتا ہے، اسم کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس طرح فعل کی بھی کوئی علامت نہیں ہے اس لیے یہ حرف ہے۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رہے کہ آپ تمرین پہلے خود سے حل کریں، خود سے حل کرنے کے بعد، خود سے لکھنے کے بعد پھر اس سے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو دیکھ کر کے تمرین حل کریں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، صلاحیت زیادہ پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے خود سے تمرین حل کریں، یعنی یہیں سے ویڈیو پاؤز کریں، پھر تمرین کرنے کے بعد پھر آگے ویڈیو دیکھیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، کلمے کی اقسام اور ان کی تعریف بیان فرمائیے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلمون۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ذہبا یا سمعا۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے۔ یہ اسم، فعل اور حرف کی تعریف ہو گئی۔ سوال نمبر 2، اسم، فعل اور حرف کی علاماتیں بیان کیجیے، یعنی اسم کی کیا علامات ہیں، فعل کی کیا علامات ہیں اور حرف کی کیا علامت ہے بیان کیجیے۔ ابھی جو ہم پڑھ کر آئے، اسم کی یہاں پہ 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، فعل کی 7 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسم کی ایک علامت ہے الف لام کا ہونا، دوسری علامت ہے تنوین کا ہونا، گولتا کا ہونا، اس طرح یہاں پہ غالباً یہاں پہ اور ایک علامت ہے حرف جر کا ہونا، جر کا ہونا۔ اس کتاب کے اعتبار سے اسم کی یہ 5 علامتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ میں نے بیان کیا تھا کہ موصوف ہونا اور مضاف ہونا، اس کے علاوہ تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، یہ سب اسم کی علامات ہیں۔ تو کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب میں 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے آپ 5 علامتیں لکھ دیں۔ اسم کی 5 علامتیں کیا ہیں؟ الف لام کا ہونا، تنوین کا ہونا، حرف جر کا ہونا، جر کا ہونا اور گولتا کا ہونا۔ اس کتاب کے اعتبار سے یہ 5 علامتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو علامتیں میں نے بیان کی انہیں آپ یاد کر لیں۔ فعل کی علامت قد سن سوفا کا ہونا، یہ 3 علامتیں ہو گئیں۔ جس کے شروع میں قد، سن یا سوفا ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا، یہ سب فعل کی علامتیں ہیں۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو، یہ ہے حرف کی علامت۔ سوال نمبر 3، کس اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ کسی ہونا چاہیے، کس لکھ دیا گیا ہے،
کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ جواب میں لکھیں گے نہیں، کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت میں الف لام بھی آئے تنوین بھی آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیکھیے قلمون ہے، اسے ہم القلمن نہیں پڑھ سکتے، یا تو ہم پڑھیں گے القلم یا پڑھیں گے قلمن، القلم یا قلمن، القلمن نہیں پڑھ سکتے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں۔ اس میں اور ایک قید ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، وہ قید یہاں پہ لکھنا ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم کہلاتا ہے، اسے اسم کہتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہ قید موجود نہیں ہے، یہ قید بڑھانا ہے۔ نمبر 2، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں۔ لکھیں گے جمع نہیں ہو سکتے، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ایک لکھا ہے جمع ہو سکتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قد سن اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں۔ قد سن اور سوف فعل کی علامتیں ہیں، تنوین اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 4، حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے یہ صحیح ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بیان کیا گیا ہے اوپر اسم و فعل کی علامت کا نہ ہونا یہی حرف کی علامت ہے۔ یعنی حرف کی علامت ہے اگرچہ عدمی ہی صحیح، کسی چیز کا نہ ہونا ہی صحیح، لیکن علامت ہے۔ اسم اور فعل کی کسی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، یعنی علامت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، حرف کی علامت تو ہے، لیکن کیا علامت ہے؟ اسم و فعل کی کسی علامت کا نہ پایا جانا۔ تمرین نمبر 3، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے۔ اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے، ہر ایک کو الگ الگ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ اسم ہے تو اس میں کیا علامت ہے، فعل ہے تو فعل کی کیا علامت ہے، حرف ہے تو کیا علامت ہے۔ نمبر 1، سیجیو۔ سیجیو فعل ہے، اس کا معنی ہے ان قریب وہ آئے گا۔ اس میں فعل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین ہے، اور ہم نے پڑھا ہے سین کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نمبر 2، کافرون۔ کافرون اسم ہے، اور اس کے اسم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، جس میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے انکار کرنے والا، منکر۔ نمبر 3، النار۔ النار بھی اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ النار کا معنی ہے آگ۔ نمبر 4، فی۔ فی حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسم و فعل کی کسی علامت کا نہ پایا جانا حرف کی علامت ہے، اس لیے فی حرف ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، جیسے گھر میں، دکان میں، یہاں پہ جو میں استعمال کرتے ہیں نا، اس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، قد سرقہ۔ قد سرقہ میں سرقہ فعل ہے، کیونکہ شروع میں قد ہے، اور قد کا ہونا فعل کی علامت ہے، اس لیے سرقہ فعل ہے۔ قد سرقہ کا معنی ہے اس نے چوری کی ہے۔ نمبر 6، اخن۔ اخن اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور جس کے آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے بھائی۔ نمبر 7، لا تکذب۔ لا تکذب فعل ہے، اس کے فعل ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، یعنی اس سے میں جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے، اور نہیں کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ لا تکذب، تو جھوٹ مت بول۔ نمبر 8، علی۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور یہ حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ نمبر 9، قال۔ قال کا معنی ہے اس نے کہا، یہ بھی فعل ہے، کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ اس نے کہا یعنی زمانہ گزشتہ میں اس نے کہا۔ نمبر 10، القوم۔ القوم اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے،
اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ قوم، اردو میں بھی قوم استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 11 سمعہ۔ سمعہ کا معنی ہے اس نے سنا۔ سمعہ فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ نمبر 12 قافلۃ۔ قافلۃ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ قافلہ یعنی قافلہ، کارواں۔ نمبر 13 سوف تعلم، ان قریب تو جانے گا۔ اس میں تعلم فعل ہے کیونکہ سوفا کا ہونا فعل کی علامت ہے اور شروع میں سوفا ہے تو تعلم فعل ہے۔ نمبر 14 جنتن۔ جنتن اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ دیکھیے اس میں دوسری علامت ہے گولتا کا ہونا، اسی طرح قافلتن میں بھی دوسری علامت ہے گولتا، ٹھیک ہے۔ قافلتن میں اسم ہونے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ آخر میں تنوین ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اسی طرح جنتن میں بھی ایک علامت ہے تنوین اور دوسری علامت ہے تا، یہ دونوں اسم کی علامت جنتن میں موجود ہیں۔ نمبر 15 ینظر، وہ دیکھتا ہے۔ ینظر فعل ہے کیونکہ یہ مضارع ہے اور مضارع کا ہونا فعل کی علامت ہے، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ نمبر 16 الصراط۔ الصراط کا معنی ہے راستہ۔ الصراط اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نمبر 17 انصر، تو مدد کر۔ یہ فعل ہے کیونکہ اس میں مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ امر ہے اور امر ہونا فعل کی علامت ہے، اس لیے یہ فعل ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا مشورہ دیں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔